ہم سب ایک رائے پچھلے دنوں سامنے آئی کہ کہا گیا کہ سیدنا عمر نے حج تمتع کے اوپر ایک ایسی پابندی لگا دی جو اللہ کے دین میں نہیں تھی، اور اس پر بڑی جزا فضا بھی ہوئی۔ سیدنا عمر کے اقدام کی نوعیت کیا تھی اور اس پورے معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ حج تمتع کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حج کی اللہ توفیق دے تو وہ افراد ہی افضل ہے، وہی کرنا چاہیے۔ یعنی آپ صرف حج کریں گے، جائیں حج کریں، اور عمرے کی اگر خواہش ہے تو عمرے کے لیے الگ سفر کریں۔ آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کی اجازت وہاں کے لوگوں کو نہیں دی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ عرب کے لوگ یا مکے کے لوگ جو وہاں قریب میں رہتے ہیں، حاضر المسجد الحرام کہا ہے، مسجد حرام کے قریب جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ان کو یہی کرنا ہے کہ عمرہ الگ کریں، حج الگ کریں۔ آفاقی حاجی ہماری طرح کے لوگ جو دور دراز کے علاقوں سے جاتے ہیں، ان کو رعایت دی گئی۔ کیا رعایت دی گئی؟ یہ کہ وہ دور سے آئے ہیں، سفر کیا ہے، ہر آدمی میں استطاعت نہیں ہوتی، تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم آئے تو ہیں تو دونوں عبادتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ تو فرمایا کہ تم یہ دونوں عبادتیں کر سکتے ہو، لیکن پھر فدیے کے طور پر آپ کو ایک قربانی کرنی ہوگی۔ گویا اصل کیا ہے؟ افراد۔ حج کا سفر الگ کیجئے، عمرے کا سفر الگ کیجئے۔ تو مدینہ کے لوگوں کو سیدنا عمر نے توجہ دلائی اگر کہ آپ حضرات اس سعادت سے کیوں محروم ہوتے ہیں، سارے کے سارے تمتع ہی کرنے لگ گئے ہیں، تو دین کی بڑی حکمت واضح کی، یہ بتایا۔ یہ جواز پر پابندی نہیں ہے، بلکہ جو دین کے اندر ایک بات کہی گئی ہے اس میں اصل چیز کیا ہے اس کی طرف توجہ دلانے کا عمل ہے۔ تو چونکہ آج جناب کی طبیعت میں ذرا سختی بھی تھی، تو ممکن ہے کسی کو سختی سے بھی کہہ دیا ہو، ورنہ پابندی اللہ کے حکم پر یا اللہ کی دی ہوئی اجازت پر وہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے جواب میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اجازت دی۔ وہی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوئی ہے، قرآن مجید میں دے رکھی ہوئی ہے، اس کا پورا قانون بیان کیا ہے، تو حضرت عمر یہ جسارت کیسے کر سکتے تھے؟ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو متع ہے رسول اللہ نے تو اس کی اجازت دے رکھی ہوئی تھی، سیدنا عمر نے پابندی لگا دی۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی، قرآن مجید میں پابندی لگی ہوئی ہے، یہ بتا دیا گیا تھا۔ ایک چیز پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اس کا حکم بتا دیا گیا ہے، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا، تو سیدنا عمر نے بھی اپنے زمانے میں بعض چیزوں پر عمل درآمد کرایا۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک ان کی ساری بات کو اسی پر محمول کرنا چاہیے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پہلے دن سے یعنی صحابہ کرام میں بھی اگر آپ دین کے پورے علم کی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو دونوں ٹرینڈز ملیں گے، دونوں رجحانات ملیں گے۔ یعنی دین میں غور کر کے تفقع کے ساتھ کیا حکم ہے، کس جگہ بیان ہوا ہے، اس کا باہمی نظم کیا ہے، اس میں کیا چیزیں کس وقت کرنی ہیں، روکنا ہے تو کیسے روکنا ہے، استثناء دینا ہے تو کیسے دینا ہے، یہ بہت غور و خوض کا تقاضا کرتا ہے۔ سیدنا عمر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن صحابہ میں ایک دوسرا رجحان، جیسے کہ کسی روایت میں الفاظ آ گئے، کسی نے کوئی بات براہ راست سن لی تو اس کو بیان کرنے کا بھی ہے۔ ہم قراتوں کی بحث میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا عمر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جب ایک مرتبہ عرضہ اخیرہ کی قرات ہو گئی، اللہ نے اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت دے دی، اسی کو قیامت تک اب لوگوں تک پہنچانا ہے، تو یہ جو پہلے کی کوئی سنی ہوئی چیز ہے یہ کیوں بیان کرتے ہو؟ لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ ہم نے حضور سے سنا ہے، کیوں نہ بیان کریں۔ تو یہ صورتحال صحابہ کے زمانے میں بھی پیش آتی رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ باور نہیں کرتا کہ حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی پابندی لگا دی۔ اس میں پہلی چیز جو توجہ دلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ اللہ کے حکم کا ہے، یعنی یہ کوئی حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول کی بات پر عمل کریں گے، آپ نے اجازت دے دی ہے، اور اس طرح انگلیاں ڈال کر کہا ہے کہ ایسے ہی اکٹھے ہو گئے ہیں، اجازت تو قرآن مجید میں دی ہوئی ہے، کس پہلو سے دی ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اجازت ہے، یعنی فضیلت کی بات وہی ہے کہ آپ افراد کے ساتھ آئیں، تو یہ ساری بات قرآن میں بیان ہو گئی۔ تو اس میں حضرت عمر نے اگر کہا ہے
تو یہی باور کرنا چاہیے کہ وہی کہا ہے جو قرآن کا منشا ہے. تو آدمی اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بعض اوقات اس اسلوب میں بھی روکتا ہے کسی چیز سے کہ وہی سعادت کیوں نہیں حاصل کرتے. مسئلہ کیا ہے؟ 2-4 دن کا سفر ہی ہے نا. عمرہ الگ کرو اور آج الگ کرو. پابندی لگانا بعض اوقات الفاظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے. پابندی لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کرتے ہو بھائی؟ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کو سمجھنے والا اس معنی میں بھی لے سکتا ہے. یعنی یہ باور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے روا رکھا ہے، جس کے لیے باقاعدہ قانون بیان کیا حضرت عمر، اس پر پابندی لگا دیں. امام یہ شاید اسی روایت میں حج تمتع کی روایت ہی میں تمتع فی النساء کا بھی ذکر ہوا ہے، اور اس پہ جو سزا دینے کا بھی شاید تجویز کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ اگر کسی نے اپنی بات مانی تو ان کو باقاعدہ ممکن ہے کہ ان کو سزا دی جائے. اس کے اوپر کمنٹس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھی کمنٹس جو ہے موجود ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال برقرار تھے کہ جو ہے نا وہ تمتع فی النساء کے قائل رہے کافی عرصے تک. اہل بیت کی بھی کافی حضرات سے یہ منقول ہے یہ چیزیں. اس کو ہم آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسی جگہ دیکھنا چاہیے. جو کشمکش اس وقت برپا ہوئی قیامت تک رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ روایت فیصلہ کن ہے یا بحیثیت مجموعی قرآن مجید کو اوپر رکھ کر پورے کے پورے دین کو دیکھا جائے گا. یہ 2 رویے ہیں، ٹرینڈز ہیں، رجحانات ہیں. انہی دونوں رجحانات کو آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں. اس وقت بھی یہی صورتحال. تو حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان ہوں، اسی طرح سے جلیل القدر صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین میں بصیرت دی تھی، وہ اس پورے نظم کو سامنے رکھ کر دیکھتے تھے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. لیکن جن کے پاس کوئی روایت موجود ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ایسے ہی سنا ہوا ہے، اصرار بھی کرتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی آپ بتاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید بالکل واضح ہے اس معاملے میں کہ بدکاری کی سزا دیتے وقت شادی کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. لیکن روایت پیش کرتے ہیں نا لوگ، اور ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر ہمارا پورا فقہ کا نظام وجود میں آ گیا. تو قرآن کو سامنے رکھ کر روایت کو اس کے تحت دیکھنا یہ ایک زاویہ نظر ہے، اور روایات کو الگ الگ جزیات میں دیکھتے چلے جانا یہ ایک بالکل الگ نقطہ نظر ہے. یہ دونوں نقطہ نظر میری رائے ہے قیامت تک رہیں گے. یعنی ایک دین کے عارفین کا مزاج ہوگا، ایک عوام کا مزاج ہوگا. اسی لیے میں نے ایک موقع پر حضرت تفنن یہ عرض کیا تھا کہ یہ دیکھیں گے آپ کے بتدریج مدرسہ فراہی یہ خواص کا مذہب بن جائے گا، اور اہل حدیث کا مذہب بہت عام ہو جائے گا عام لوگوں میں. جاوید صاحب، یہ جو حج تمتع کا آپ نے بتایا ابھی، اس کے اندر جو عبادت کا کانسیپٹ ہے، جو حج فرض ہے اور عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، تو وہ کانسیپچلی تو ایک ہی چیز ہے. تو اگر اس کو میں اس کانٹیکسٹ میں سمجھوں کہ جو فرض نماز ہے اس کے ساتھ نوافل بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، تو اگر اسی کانٹیکسٹ میں سمجھوں تو پھر بار بار عمرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب جیسے لوگ جاتے ہیں نا، آپ کا مجھے یاد ہے جملہ کہ عمرے کھٹکانا، تو مطلب بیسیکلی جب ایک انسان جا کے وہاں پر بہت سارے عمرے کرتا ہے کہ میں نے اتنے کر لیے، 10 کر لیے، 12 کر لیے، تو اگر نفلی عبادت ہے تو اس میں کیا ریزن ہے کہ وہ مطلب ایک عمرے تک بات رہنی چاہیے؟ اس جملے کا آپ نے حوالہ دیا، وہ کسی صاحب کا جملہ ہے، میں اس طرح کے جملے نہیں بولتا. یہ وہ حکایت تھی، ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے اپنے عمروں کو اس سے تعبیر فرمایا تھا. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. یعنی آپ عمرہ جب کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کر رہے کہ آپ ایک سفر میں عمرے اور حج کو اکٹھا کر دیں. نہیں کر رہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ فائدہ اٹھائیں گے تو اپنے اوپر پھر یہ جرمانہ بھی عائد کریں، اور وہاں کے لوگوں کو اس کی اجازت بھی نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس عبادت کی یہ اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. یعنی اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، آنے کے لیے خصوصی تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت میں فرق ہے. اور یہ فرق کس سے پیدا ہوتا ہے
روزمرہ ہمارے اندر جو عبادت کا دائیہ ہے اس کو خدا کی عظمت کے اعتراف اور اس کی یاد میں ڈھلنا چاہیے. یہ پرستش ہے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق. تو نماز آپ صبح و شام پڑھیے، کوئی معنی نہیں ہے. روزے اطاعت کا اظہار ہیں، اس لیے ان کو روز نہیں کیا گیا، تاہم آپ رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اطاعت کا معاملہ اگرچہ ہوتا کبھی کبھی ہے، حکم کا موقع آئے گا تو اطاعت ہوگی نا. پرستش تو ہر وقت کی چیز ہے، میرا معبود ہے لیکن حکم دے گا تو مانوں گا. تو روزہ چونکہ اطاعت کے تعلق کو بیان کرتا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں نفل روزے، لیکن کبھی کبھی رکھنے چاہیے. اور لوگوں نے جب پے در پے رکھے تو حضور نے اس سے بھی روکا اور یہ کہا کہ ایسا طریقہ نہ اختیار کرو. نفل پڑھنے سے نہیں روکا، الا یہ کہ کوئی حقوق تلف ہو رہے ہوں کسی کے. عمرے اور حج کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اصل میں نظر کی علامت ہے، یعنی آپ اپنے جان و مال کی نظر پیش کرتے ہیں. زکوٰۃ مال کی نظر ہے اللہ کے حضور میں، اور عمرہ حج قربانی یہ جان کی نظر ہے. تو یہ نظر پیش کرنا روز کا کھیل نہیں بن جانا چاہیے، یعنی یہ بڑے اہتمام سے یہ معاملہ کرنا چاہیے.